شروع کی تھی غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ معرکہ حق باطل کے درمیان غزوہ بدر جو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ اچانک سامنے نہیں آیا، یہ پیش نہیں ہوا تھا اچانک، بلکہ اس سے قبل بہت سے حالات و بہت سے واقعات رونما ہوئے تھے۔ ان واقعات میں سے چند سرائے پر ہم نے بات کی تھی، آج غزوات پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا غزوہ غزوہ ابوا تھا۔ یہ پہلا غزوہ ہے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنان اسلام کے خلاف تیغ و سنان کے ساتھ، تلوار اور نیزے کے ساتھ، جنگی ساز و سامان کے ساتھ بنفس نفیس نکلا تھا، اور اس مہم پر روانہ ہوا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ غرض قریش مکہ کے اس قافلے کو پکڑنا تھا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے روانہ ہو گیا اور ابوا کے مقام تک پہنچا تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش کا قافلہ گزر چکا ہے، چلا گیا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے آمنا سامنا نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہم میں 15 دن گزارے مدینے سے باہر۔ اس مہم کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مشہور قبیلہ بنو زمرہ کے ساتھ معاہدہ کیا میثاق مدینہ کے طرز پر، اور ان کے ساتھ یہ بات طے کی گئی کہ ایک دوسرے کے حلیف رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، کبھی ایک دوسرے کے خلاف دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، اور مشکل حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ کڑے رہیں گے۔ یہ انتہائی اہم معاہدہ تھا۔ اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے۔ چند دن بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک قافلہ گزر رہا ہے مدینے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دفعہ پھر بنفس نفیس 200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نکل گئے، اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ قریش کے قافلے میں بنو امیہ بن حلب کی سربراہی میں 100 لوگ تھے اور 2500 اونٹ تھے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلنے اور وہاں تک راستے تک پہنچنے پر آپ کو اطلاع ملی کہ قافلہ چلا گیا ہے، لہٰذا اس قافلے کا بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے کے ساتھ سامنا نہ ہوا۔